اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں علی ولی اللہ نیٹ ورک اور میں آپ کا ہوسٹ حسن خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو مومنین مومنات، آپ جو علی ولی اللہ نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج عید فجر جو کہ ہو چکی ہے اور عید کا دن ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے جو بھی ہیں بہن بھائی سب عید منا رہے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر پرسہ دے رہے ہیں امام بارگاہ سجادیہ میں، اور ہمارے جتنے بھی ہیں مومنین مومنات جو ولایتی جو بھی ہیں وہ سب مولا کو پرسہ دے رہے ہیں، اور جس طرح اہل بیت علیہ السلام میں عید نہیں منائی، اس حوالے سے آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں دیکھنے والے ان کو تھوڑا سا یہ گائیڈ ہو کہ عید جو کہ ہم نہیں مناتے، اور اس کے اوپر تھوڑی سی اس پہ بات ہوگی آج تاکہ لوگوں کو شعور پیدا ہو، تھوڑی نالج آئے لوگوں کو کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج اس سلسلے میں اس ٹاپک کو گفتگو کو میرے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں خطیبہ اہل بیت شازیہ نقوی صاحبہ، جو کسی تعریف کو محتاج نہیں ماشاءاللہ سے، جو کہ ملتان کے ایک بہت بڑی عالمہ ہے ماشاءاللہ سے، اور آج یہ بھی پاک دامن سے آئی ہیں اور پرسہ دینے کے لیے اور مجالس پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم بھی دیا۔ آپ کا بہت بہت ممنون ٹائم دینے کا، اور ان سے آج ہم عید کے حوالے سے جانیں گے، تھوڑی سی ڈسکس کریں گے اور یہ ہمیں بتائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، عید کے حوالے سے دیکھیے جی، عید ایسے دن کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو حمد خدا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واجمعین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عید جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے، ہمارا قرآن پاک میں بھی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت الہی ہے، عبادت ہے، بندگی ہے۔ تو کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عبادت الہی نہ کی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ عبادت قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے، حضرت نوح کا بھی ہے، سب کا ذکر ہے، لیکن وہ عبادت ہے۔ اسی طرح محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوات قدسیہ کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے ذکر کو عبادت قرار دیا گیا، اور خصوصاً جناب رسول خدا نے خود فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکرہ ذکری ذکر اللہ عبادت، کہ ذکر کرو اپنی مجال، بیٹھو، ضروری نہیں ہے کہ 100 بندہ ہے، 1000 بندہ ہے، 2 بندے بھی بیٹھے ہو، مولا کا ذکر کرو۔ سب سے پہلی بات، زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جو عبادت سے خالی ہو۔ اچھا، تو دوسری بات، ہلے گلے کا نام نہیں ہے عید دوسروں کو اپنے دکھ سکھ میں شریک کر کے، ہم دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ عید اس وقت آپ پر نیا لباس پورا سال پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھوکا نہ ہو، آپ کے ارد گرد کوئی پیاسا نہ ہو، آپ کے ارد گرد حالات ایسے نہ ہو۔ ہمسائے میں کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو ہمسائے عید نہیں مناتے، شادی ہو شادی ٹال دیتے ہیں، کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جائے تو پھر وہ عید نہیں ہوتی۔ دوسری بات، خوشی، اب جیسے روزی ہے، روزے کا کیا کہ اس کے بارے میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزوں کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو تقوی کا حصول ہو، انسان متقی ہو جائے، امام المتقین مولا کائنات ہیں، اور قرآن بھی اس میں بھی یہ ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو جہاں تک عید کی بات ہے تو عید ہلے گلے یا اس کا نام نہیں ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی خوشی اور غم مربوط ہے ائمہ معصومین سے۔ جس دن میرے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ ہمارے مسکرانے کا دن ہے، وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، چاہے وہ 9 ربیع الاول ہو، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو۔ جہاں تک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تعلق ہے تو ہمیں ایک بھی معصوم کا فرمان ہے تو مولا فرماتی کہ سمجھو وہ سب کا ہے، کیونکہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا فرمان ایک ہے. حیات رسول میں ہمیں رسول پاک کی زندگی میں عید ہے. خامس آل ابا ہے امام حسین علیہ السلام. بعد کربلا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جنازے نہیں اٹھے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. بیٹے ہیں، بھائی ہیں، 3 دن کے سحروز کے پیاسے ذبح ہوئے. جب بی بی کربلا سے شام کی قید نبھا کے جب امام زین العابدین مدینہ میں آئے ہیں تو اس کے بعد اگر کسی نے سوال کیا کہ مولا عید کیسے مناتے ہیں، فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے ہم آل محمد کا غم بڑھ جاتا ہے. تو میں نے ایک سمپل سی بات کی کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور غم امام حسین جس طرح ولایت علی ابن ابی طالب عبادت ہے. ابھی میں روزوں میں جیسے سانس لینا عبادت ہے، چلنا عبادت ہے، سونا عبادت ہے روزے دار کا، ایسے مودت علی ابن ابی طالب میں انسان سانس لے رہا ہے، سو رہا ہے، حتیٰ کہ بستر پہ مر بھی گیا ہے تو وہ شہید جاتا ہے. تو سب سے بیسک چیز یہی ہے کہ جس کے دل میں غم اہل بیت ہے. میرے بیٹے جوان، میرا بیٹا محمد عباس 22 سال کا انتقال ہوا، تو خاندان کے لوگ عید والے دن ہمارے ہمسائے سب تعزیت کے لیے آئے، پرسے کے لیے آئے. آپ ٹھیک ہے، آپ سادگی سے، مجبوری ہے، آپ بے شک کھانے بھی کھائیں، لباس بھی پہنیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جس کے دل میں قبر حسین ہے، جس کے دل میں مولا علی علیہ السلام کا غم ہے، جو بی بی ام المصائب کی یتیمی کا جسے غم ہے، مولا حسن مولا حسین کی یتیمی کا غم ہے، کم از کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ چاند رات جب آئے اور عید کا دن جب طلوع ہو تو آپ کربلا کی طرف رخ کریں، بقیہ کی طرف رخ کریں، شام کی طرف رخ کریں، اور سلام پیش کر کے مولا کو پرسہ پیش کر دیں کہ عید کا آغاز یہ ہمارے فقہ میں معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق جو غم حسین ہے، یہ بہترین عبادت ہے. ایک آنکھ میں آنسو کا قطرہ آ جائے انسان کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے. تو وہ عبادت بہترین، اگر عید کا دن عبادت ہے تو یہ بہترین عبادت ہے. عزائے امام حسین علیہ السلام، عزائے محمد و آل محمد بہترین، ولائے محمد و آل محمد، عزائے محمد و آل محمد، یہ بہترین عبادت ہے، اور عید کا آغاز بھی اسی سے ہونا چاہیے. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ماشاءاللہ سے انہوں نے آپ نے گفتگو کی، اور میں اب جو کہ اب وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں اب چاہوں گا کہ اگر جیسے اب ہمارے ملک میں تھوڑے سے حالات ہیں اور شام میں جیسے حالات ہیں، جو مومنین مومنات پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اور آج کے دن کی مناسبت سے ایک جاتے سے اب ایک دعا اگر ہو جائے. جی بے شک، دعا جو ہے مومن کا اسلحہ ہے. مومن کی دعا جو ہے اللہ سے ایک رابطے کا، قربت کا ذریعہ ہے. محمد و آل محمد کے وسیلے جب دعا مانگی جائے تو پروردگار اس دعا کو رد نہیں فرماتا. اور ہماری بارگاہ معصومین علیہ السلام، بارگاہ الہی میں بوسیلہ امام زمانہ علیہ السلام یہ دعا ہے، پروردگار جہاں جہاں مومن ہیں، جس کونے، جس گلی، جس محلے میں، پروردگار بحق معصومین علیہ السلام بحفظ و امان رہیں. مولا ان کی پریشانیاں دور فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما. یہ دشمن جو ہیں یہ خدا کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، کیونکہ اسلام وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اسلام جان قربان کرنے کا نام ہے، خدا کی خاطر اپنی جان، اپنا مال قربان کرنے کا نام ہے. لیکن یہ جو قتل و غارت کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، قرآن میں بھی ہے لا تفسدوا فی الارض. پروردگار ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو محفوظ فرما، اور مسلمانوں کی فتح، اور خصوصاً اول و آخری دعا دل کی التجا جو ہماری ہوتی ہے وہ ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو. ہم امام زمانہ کی شاہی دیکھیں، ولایت دیکھیں، ان کی پوری کائنات پر ولایت حاکم ہے وہ. تو پروردگار ہمارے امام کا جلد ظہور فرما، اور وہی آ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. امام بارگاہ آباد رہیں، ذکر امام حسین زندہ باد. جی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے آپ نے دعا بھی کری، اور جانے سے پہلے اگر عید کے حوالے سے کوئی ربائی اگر آپ پڑھ ہیں بے پدر رسول کے دل بر بروز عید، گریا کناں ہے بنتے پیغمبر بروز عید. کیسے نہ روئیں تیرے عزادار یا علی، کیسے نہ روئیں تیرے عزادار یا علی، غمگین تیرے غم میں ہیں سرور بروز عید.
اور آئے گا یاد زینب کبریٰ کو بارہا، چہرہ خدا کا خون میں تھا تر بروزے عید۔ پردیس میں یتیمی کا صدمہ ملا جنہیں، مغموم ہیں بطول کے مضطر بروزے عید۔